بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے بعد جو اس کے متنازع پیراگراف تھے وہ ختم کر دیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس میں چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ غلطی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی پائی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور پھر قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو جسٹس کے حوالے سے بنی ہوئی ہے اس تک بھی پہنچا۔ اس کے علاوہ ساری مذہبی جماعتیں اس حوالے سے اور سوشل اور پرنٹ جو میڈیا ہے اس میں بھی بات چلتی رہی اور اس بے چینی الحمدللہ کو ختم کر دیا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے سے۔ تو مبارک ثانی کیس بیسکلی ہے کیا، یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتانا تھا کہ مبارک ثانی نے ایک تفسیر لکھی، احمدی مرزئی تھا، اس نے ایک تفسیر لکھی تفسیر صغیر۔ اس میں قرآن پاک کے اندر مختلف تعریف کی اور اپنی عبارات میں مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف کیس ہوا۔ اب جب کیس ہوا تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، اور کیس بیسکلی یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتے، اور جو لکھی ہے اس میں بھی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ متعلقہ تھانہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر یہ کیس قرآن بورڈ تک گیا، انہوں نے اس کو تفسیر کو دیکھا اور 3 سال بعد ایف آئی آر درج ہوئی، یہ 2021 میں۔ تو پھر یہ کیس وہاں چلتا رہا، ایڈیشنل سیشن جج لاہور اس نے فیصلہ دیا، 3 سال کی سزا دی۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، وہاں پہ بھی ان کی اپیل جو ہے وہ مرزئیوں کی خارج کر دی گئی۔ پھر چلتے چلتے یہ کیس سپریم کورٹ تک چلا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ دوسرے فریق کو سنے بغیر ان کے حق میں کر دیا، اور یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ آئین اور قانون کے ٹوٹل سریعاً اس کے خلاف تھا۔ 1974 میں جو اس میں ترمیم کی گئی تھی کہ یہ کسی طور پہ بھی مذہبی جو نشانات ہیں اسلام کے، مسجد ہے اس کو مسجد نہیں اپنی عبادت گاہ کو کہہ سکتے، اور کسی قسم کی تبلیغ جو ہے ان پہ بین کر دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے اس فیصلے پہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے اور بے چینی تھی، اور سارے ملک میں اس حوالے سے یہ چل رہا تھا معاملہ۔ اور پھر قومی اسمبلی میں بھی ماشاءاللہ جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے اس پہ بھرپور تقاریر کی، اور انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سارے کے سارے جو مسلمان قومی اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے اس حوالے سے خاص طور پہ قادر پٹیل نے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے، اس طرح دیگر لوگوں نے زبردست اس موضوع پہ تقاریر کی اور حکومت وقت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ایک فیصلہ ایسا ہے جس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قومی اسمبلی نے یہ باقاعدہ قرارداد پاس کی متفقہ طور پر، اور چلتے چلتے پھر دوبارہ یہ سارا معاملہ ہوا، اور انہوں نے حکومت اور حزب اختلاف نے متفقہ طور پر قانونی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اس میں علماء کرام کی آراء شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ابھی یہ پرسوں جو ہے یہ فاضل عدالت نے کیس کی سماعت کی، اور تمام جو علماء تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء کو کچھ وہاں پہ فزیکلی موجود تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے وہاں پہ الحمدللہ موجود تھے، باقی جو موجود نہیں تھے ان سے آن لائن اپنی جو ہے نا راہ لے کر اس کا حتمی فیصلہ کر دیا، اور وہ جو متنازع اس میں اس فیصلے میں جو شکیں تھیں ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کھلے دل سے اس بات کا اقرار کیا عیسیٰ صاحب نے کہ اس کیس کے فیصلے میں جو غلطیاں اور اعتراضات ہیں ان کو دور کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے 1974 کا جو فیصلہ تھا اس کی قومی اسمبلی کا، اس کی یاد تازہ کر دی گئی ہے، جس میں قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا، اور ملک گیر سطح پر تمام مکاتب فکر کی جانب سے الحمدللہ اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بے شک قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیے جانے والے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے رہنما اصولوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔
اس حوالے سے یہ بہت اچھی بات ہے. ہم اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس حوالے سے ورکنگ کی، محنت کی، عدالتوں میں پیش ہوئے اور یہ سارے کے سارے معاملے کو الحمدللہ قاضی صاحب نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی، اپنے عقائد کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.